السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے مرزا قادیانی کا مختصر تعارف اور اس کے جھوٹے دعوے۔ سب سے پہلے ہم اس کا خاندانی پس منظر بیان کریں گے۔ اس میں لکھتا ہے اپنی کتاب البریہ صفحہ 3 سے لے کر 6 تک، اور خزائن جلد 13 صفحہ 6 کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے، اور میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو گورنر کے دربار میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے پہنچا کر عین زمانہ غدار کے وقت سرکار انگریز کی امداد میں دیے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے جو خوشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی ہیں، مگر 3 جو مدت سے چھپ چکی ہیں، یعنی چٹھیاں، ان کی نقلیں انہوں نے درج کی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکار میں مصروف رہا، اور جب مفسدوں کا سرکار انگریز کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریز کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، لیکن کہتا ہے تاہم 17 برس سے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا نام و نسب، تو ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کا نام و نسب بیان کریں، ہم اس کی جو ہے نا وہ تعریف بیان کریں۔ ایک ہے کہ اس کے اپنے قلم سے خود جو اس نے اپنا نام و نسب لکھا ہے وہ بیان کرنا، یہ ذرا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو کتاب البریہ صفحہ 134 کے اندر اس نے لکھا ہے، اور اسی طرح مثلا سیرت المہدی حصہ اول جلد 1 صفحہ 105 روایت نمبر 129 جدید ایڈیشن کے اندر، پھر خزائن صفحہ 162 سے 163 جلد 13 کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ پھر کتاب البریہ صفحہ 146 کے اندر اس نے تاریخ پیدائش کے متعلق لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھارت کے مشرقی پنجاب ضلع گوردہ اسپور تحصیل بٹالہ قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں اس نے وضاحت لکھی ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 برس میں تھا۔ پھر ابتدائی تعلیم کے متعلق جو تفصیل خود اس کی زبانی ہے، وہ لکھتا ہے کہ بچپن میں کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ جب میری عمر تقریباً 10 برس ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جس کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا تھا کہ چونکہ میری تعلیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کا نام کا پہلا لفظ ہی فضل تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے۔
میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد میں جب 17-18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم کو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے، یعنی طبیب کی کتابیں۔ یہ اس نے لکھا کتاب البریہ حاشیہ 148 تا 150 کے اندر۔ جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور تعلیق کے آپ ہی تعلیم اور تعدیب فرما کر اپنے فیوض قدیم کا نشان ظاہر فرمایا۔ یہ دیابچہ براہین احمدیہ صفحہ 7 کے اندر ہی لکھا ہے اس نے۔ پھر اس کی ملازمت کے متعلق تفصیل تو مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مجھ سے والدہ صاحبہ نے بیان کیا، حضرت والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے، یعنی مجھے بتایا، تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان آنے کے باہر لے گیا، ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب آپ نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو کہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، کیونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ میں شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 38 اور 39 طبع جدید کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ پینشن کی یہ رقم 700 روپے تھی۔ یہ بھی سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 131 کے اندر لکھا ہے۔ پھر مرزا کی جو نکاح، مرزا غلام محمد قادیانی کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی جس کو بھجے کی ماں کہا جاتا تھا، پھجے کی، اس کا نام حرمت بی بی تھا۔ اس سے 1852 یا 1853 میں شادی ہوئی۔ دوسری بیوی کا نام جس نصرت جہاں بیگم ہے، اس سے نکاح 1884 میں ہوا۔ اس کی ایک اور بیوی تھی جس کے ساتھ بقول اس کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، جس کا نام محمدی بیگم تھا، مگر اس کے ساتھ اس کی شادی ساری زندگی نہ ہو سکی۔ اس کا مفصل تذکرہ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آئے گا۔ پھر اب نمبر آتا ہے اس کی اولاد کا۔ اس کی اولاد میں مرزا سلطان احمد اور مرزا افضل احمد، یہ دونوں مرزا پر ایمان نہیں لائے تھے۔ مرزا افضل احمد مرزا قادیانی کی زندگی میں مر گیا، لیکن مرزا نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ یہ روزنامہ فضل القادیان 7 جلد 31 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ جبکہ مرزا سلطان احمد کو مرزا نے آگ کر دیا تھا۔ مرزا کی دوسری بیوی سے درجدار اولاد ہوئی۔ مرزا محمود احمد، مرزا شوکت احمد، مرزا بشیر احمد اول، مرزا شریف احمد، مبارک احمد، بشیر احمد ایم اے، اور اسے لڑکیاں مبارکہ بیگم، امت النصیر، امت الحفیظ بیگم اور عصمت۔ ان میں سے فضل احمد اور بشیر اول، شوکت احمد، مبارک احمد، عصمت اور امت النصیر کا مرزا کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، جبکہ باقی اولاد سلطان احمد، محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک احمد، امت الحفیظ مرزا قادیانی کی موت کے بعد بھی زندہ رہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کے ہاں دونوں بیویوں سے 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں مرزا کی زندگی میں انتقال کر گئیں، جبکہ 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ اب بات آتی ہے مرزا کے دعوے۔ مرزا نے بہت دعوے کیے تھے، جن میں چند یہ ہیں۔ وہ یہ کہتا تھا میں ملہم من اللہ ہوں، میں مجدد ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، میں ذلی بروزی نبی ہوں، اور میں مستقل نبی ہوں۔ اب ان دعووں پر ہم تھوڑی سی ان کے حوالے بھی دے دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ اپنی طرف سے الزامات لگائیں۔
جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو یہ لکھتا ہے کہ خدا نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے. یہ خزائن جلد 13 صفحہ 201 کے اندر اس نے لکھا ہے. پھر لکھا ہے اس نے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں. یہ خزائن جلد 13 صفحہ 202 کے اندر لکھا ہے. اور پھر اس نے لکھا ہے کہ تذکرہ صفحہ 125 کے اندر اس نے لکھا ہے کہ انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. پھر مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 207 کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام میں سے میں نے مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور پھر ازالہ اوہام صفحہ 573 کے اندر اس نے لکھا ہے جعلنا کل مسیح ابن مریم، ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے. پھر اس نے اتمام الحجہ صفحہ 3 کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے. پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 5 کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ مع نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا. پھر براہین احمدیہ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا. پھر اس نے دافع البلا صفحہ 11 کے اندر لکھا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. پھر اس نے تذکرہ صفحہ 352 طبع حرم کے اندر لکھا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ای مرسل من اللہ، اور کیا ہے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر آیا ہوں. پھر اس نے حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہے کہ یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے سردار تو خدا کا مرسل ہے اور راہ راست پر ہے. اس نے اپنے لیے کہا کہ یہ تو ہے، یہ میرے لیے ہے. پھر خلاصہ عبارات 40 نمبر 4 صفحہ 6 کے اندر اس نے لکھا ہے کہ شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں امر اور نہیں پایا جائے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں میری وحی میں بھی پائے جاتے ہیں. پھر اس نے اعجاز احمدی صفحہ 7 کے اندر لکھا ہے کہ وہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تو تھے قادیانی کے دعوے کہ جو اس نے دعوے کیے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں اس پر کہ اس کے جھوٹا ہونے پر چند ہم آپ کو عقلی اور نقلی دلائل پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم عقلی دلائل، ویسے تو بہت سارے ہیں مگر ہم تھوڑے سے پیش کریں گے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ایک خدا کا قول ہے اور ایک خدا کا فعل ہے. جب تک خدا کے قول پر خدا کا فعل شہادت نہ دے ایسا الہام شیطانی کہلائے گا. اور شہادت سے مراد ایسے آسمانی نشان ہے کہ جو انسان کو معمولی حالتوں سے بہت بڑھ کر ہیں. تتیمہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا ہے. پھر اس نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی سوال اس الہام میں خدا کا فعل کیا ہے اور خدا کی شہادت کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، قوم کو کیا فائدہ ہوا. تو اس نے لکھا ہے تذکرہ صفحہ 471 کے اندر یہ تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو. یعنی وہ لکھتا ہے کہ جب تو میرا ہو تو پھر سب جگ تیرا ہو. پھر اس الہام کا خدا کا کیا فعل ہے اور خدا کی کیا شہادت ہے، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا، قوم کو کیا فائدہ ہوا. واللہ سدھا ہو یا واللہ، سدھا ہو یا واللہ. یعنی یہ جو اس قسم کے جو کہتا ہے کہ جو مجھ پر وحی ہوئی ہے تو اس پہ اللہ کا کیا فعل ہے، اللہ کی کیا شہادت ہے، اسلام کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے. یعنی مدرجہ بیل جو اس کی تاریخ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قادیانی سے کچھ الہامات کا تجزیہ کیا جائے.
مثلا اس نے کہا جی پٹی پٹی گئی، پھر اس نے ہن اسدا لکھیا خدا نال جا پیارا جا پیائے، اس میں کیا اللہ کا فعل ہے اور کیا شہادت ہے، اسلام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پھر اس نے لکھا ہے کہ عنمویل ہوا شعنا ناسا، پھر اس نے لکھا ہے بہت سارے اور باتیں، تویا یا توپا یا توپا، یعنی اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ پھر دیکھیں گے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ الہامات خداوندی نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں، اپنی طرف سے باتیں کی ہیں، اور ایسے یعنی باتیں مثلا اس کا کیا مطلب ہے، توپا ہے، توپا یا توپا پریشن، مطلب ایسے الٹی سیدھی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا دینی علوم میں کوئی بشر استاد نہیں ہوتا، جبکہ مرزا کے کئی استاد ہیں جس میں فضل الہی، فضل احمد اور گل علی شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پھر جس ملک اور شہر میں نبی ہوتا ہے اس میں عذاب الہی نہیں ہوتا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جبکہ مرزا کی زندگی میں قادیان میں سخت زلزلہ آیا اور طاعون جیسی موذی مرض نے قادیان والوں کو آ پکڑا۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہے کہ مرزا کی زندگی میں قادیان میں زلزلہ آیا۔ پھر نبی کا وعدہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نبی جو وعدہ کرتا ہے، جبکہ مرزا نے وعدہ خلافی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اذا وعد اخلف کا عظیم مصداق یہ ٹھہرا ہے۔ مثلا براہین احمدیہ کی 50 جیون کی قیمت وصول کر کے صرف 5 جلدیں لکھی، یعنی 50 جلدیں کی قیمت وصول کر کے صرف 5 جلدیں لکھی، اور یہ کہنے لگا کہ اول 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ تھا مگر اب صرف 5 پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ 50 اور 5 میں صرف 0 کا فرق ہے۔ پھر لکھا اس نے کہ نبی کسی پر لعنت نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی لم ابعث لعانا ولكن بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ میں کسی کو لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جبکہ مرزا لعنتوں کی مشین گن تھا اور کئی شخصیات پر اس نے اپنی لعنتی مشین گن سے لعنتوں کی بچھاڑ کی ہے۔ مثلا اس نے اپنی کتاب نور الحق صفحہ 118 کے اندر لکھا ہے 18 پھر 100 سے لے کر 122 تک 1000 مرتبہ گن کر لعنت کا لفظ لکھا ہے۔ شاید یہ مرزائیوں کے لیے کوئی درود کا جو ہے نا حیثیت رکھتا ہو۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی، اور 17 قیصریہ صفحہ 10 خزائن جلد 15 صفحہ 124 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تقریباً نصف تھی، آپ کی عمر کی نصف تھی، یعنی 63 سال۔ اس قانون کے تحت مرزا قادیانی کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی نصف یعنی 32 سال ہونی چاہیے، مگر اس کی عمر تو 29 برس ہوئی۔ 29 برس میں یہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے جو ہے نا وہ چھٹکارا مل گیا اس کو۔ بلکہ 69 برس۔ پھر ہجرت بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، مگر مرزا نے کبھی ہجرت نہیں کی، بلکہ اپنے وقت کے کافر ظالم انگریز کے حکمران کی قصیدے لکھتا رہا۔ پھر دیکھیں نبی امی ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کتابیں تصنیف نہیں کرتا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ مرزا قادیانی پڑھتا لکھتا رہا، اس کی 84 اس کی تصنیفات ہیں جس پر قادیان اپنی جہالت سے فخر کرتے ہیں، جس سے ان کی الٹی مت ماری گئی۔ پھر دیکھیں نبی شاعر نہیں ہوتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے سینکڑوں شعر لکھے ہیں۔ بطور نمونہ کے جو ہے نا وہ ایک شعر اس کا دیکھ لیں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر،
در ثمین یا براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر اس نے لکھا ہے. پھر نبی اپنے ارادے سے وعدے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ نصرت خداوندی اس کے ساتھ ہوتی ہے، مگر مرزا اپنے سینکڑوں ارادوں اور وعدوں میں ناکام و نامراد ہوا. بطور مثال محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کا ارادہ یہ مرزائی کے جو ہے نا وہ گمان کے مطابق اللہ کا یعنی اللہ نے نکاح پڑھایا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اور آسمانوں پر اس کا نکاح یاد رکھنے کے قابل ہے، لیکن بعد میں اس نے اس کو چھوڑ دیا. پھر نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے. فَإِذَا تَوَفَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيًّا قَطُّ حَيْثُ يَقْبِضُ رُوحَهُ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يَقْبِضُ رُوحَهُ. اور دوسری ہے کہ ما قبض اللہ تعالی نبیا الا فی موضع الذی یجب ان یدفن فیہ. مگر یعنی جب اللہ تعالیٰ جس نبی کی جہاں پر روح قبض کرتا ہے تو اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. مگر مرزا کے ساتھ الٹ ہوا کہ لاہور میں 26 مئی 1908 میں بروز منگل حیضہ کے مر سے مرا. پھر مال گاڑی جس میں گدے کتے اور خنزیر اور پتھر اور کوئلہ وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، لاد کر پھر قادیان میں لا کر دفن کیا گیا. بالآخر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ تھے اس کا مختصر مرزا قادیانی کا تعارف. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اور اس کے حواریوں کے شر سے بچنے کی